دولت کا سوال نہیں، دنیا کا سوال نہیں، اولاد کا سوال نہیں، جاہ و منصب کا سوال نہیں، ہنر کا سوال کیا ہے؟ انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، میں دعا کروں گا اللہ میرے اپنے رستے دے اندر شہادت والی موت نصیب فرما۔ جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت جنہوں کو دنیا دے میرے آقا نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ترے مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 8 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، اور میرے علاقے والے دوستوں حدیث رسول ہے میرے آقا نے دنیا دے 14 مرتبہ جنت کی بشارت دیتی ہے۔ جے کو نبی جنت کتنے مرتبہ؟ 14۔ وہ جامع قرآن حضرت علی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو شہادت کی موت کی تمنا کریں، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے حضرت مولا علی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب جامع مسجد کوفہ کے اندر اپنا پہلا قدم رکھے، پہلا پیر مبارک رکھے، عبد الرحمن ابن ملجم لانتی بے ایمان اگے ود کے آپ دے سر مبارک دے اندر پیشانی مبارک دے اوپر خنجر ورے سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی زبان جو ایک جملہ نکل دے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، میں علی کو رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ تیری شہادت کہ تو شہادت والی موت نصیب ہو رہی ہے، بستر کے اوپر موت نہیں آ رہی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں معلوم ہوا جڑی موت کی تمنا، جڑی شے دی تمنا علی المرتضی کرے، جڑی شے دی تمنا عثمان کا حیا کرے، جڑی شے دی تمنا حضرت فاروق اعظم کا صفا کرے، جڑی شے دی تمنا امام الانبیاء کرے، وہ اعلی شے عرفہ شے ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو سبحان جی وہ تمنا شہادت دی، وہ تمنا آرزو شہادت دی کہ اللہ میرے شہادت والی موت نصیب فرما، میرے شہادت والی موت نصیب فرما۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے اندر جو اتنی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں، اتنے دکھ برداشت کر رہے ہیں، کھڑا سارا کرب کے اندر مبتلا دیکھ رہے ہیں، بھوک بھی دیکھتے پے، پیاس بھی دیکھتے پے، تس بھی دیکھتے پے، قید بھی دیکھتے پے، دشمنوں کا حصار بھی دیکھتے پے، لیکن باوجود بھی دل کے اندر تمنا ہے، دل کے اندر آرزو ہے، اپنے اخوان کو آدھے پائن، اپنے اعزاء و اقارب کو آدھے پائن کہ میرے اللہ کو منظور ہے میری شہادت کہ میں حسین ہمیشہ تو اپنے رب کی رضا سے راضی ہونے والا ہوں۔ سبحان اللہ، ناراضگی کا اظہار فرمائے، بولو ہے
ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ہائے بائے نہیں کی، پریشان نہیں ہوئے، غمزدہ نہیں ہوئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، فطرت انسانی تے ہے، فطرت انسانی دا تقاضا ہے غمزدہ ہونا، پریشان ہونا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آدم نے اس سیدنا علی المرتضی اس فاطمہ الزہرا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں انا اشجع الناس، انا اشجع الناس، انا اشجع الناس ونصرت بالروم۔ لوگوں کائنات کے بہادر بیٹھے ہو سے، کائنات کے جری انسان بیٹھے ہو سے، کائنات کے بہادر دیا مثالاں ڈٹھیاں ہو سے، جرت دیا مثالاں ڈٹھیاں ہو سے، لیکن انا میں محمد اشجع الناس کائنات کے بہادر کا بہادر۔ سبحان اللہ۔ اس دلی میرے قریب تو بھی نہیں گزرے۔ حدیث پاک کی چادر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ وہ پرویز خسرو ایک ظالم بادشاہ، اس بدبخت نے تریہی اپنے گھوڑ سوار بڑیاں لمبیاں قداں، بڑیاں اونچیاں قداں اور ہاتھ لمبیاں مچھاں، اتنے بڑی بڑیاں مچھاں، داڑھی صفا، یعنی یہ حدیث پاک تو نہ دیا شکلیں بھی لکھیاں بتا کو کہتے مجھ سے بیٹھ بیٹا کریں بیٹھ نہیں جو یہ بھی آیا کھڑے صحیح نے انہیں کو فرمایا ہوا بدبختوں یہ تو ابو کائیں آنکھیں جو تسا مچھا وداؤ تو داڑھی کٹاؤ وہ آنکھ لگے سارے خدا پرویز نے سامنے تو وہ بڑی علامت سمجھتے ہیں اس مچھلے ودھاون کو صحابہ آزم انہوں نے گھوڑیاں دیا ٹاپاں نال مدینہ حل گئے اور انہیں سب کو محسوس ہے جو جی میں زلزلہ آ گیا ہوئے اساں سہم گئے ہیں مسجد نبوی دے اندر، لیکن میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤن دی ضرورت نہیں، خوف نہ کھاؤ، میں محمد کلہ بن کے لہدا کے کونے۔ حدیث دے الفاظ دا ترجمہ بیٹھا کرے آپ ہی جملہ بھی نہ بیٹھا تھا، صحیح فرمایا ڈرن کی ضرورت نہیں، کیا کھلا آؤ میرے بات چلو جلو دیکھوں کون حملہ آور تھے نہ صحیح فرمایا تو سے کیا ہو میں محمد کلہ بن کے دیکھ سکتا کون کیا ہے حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا فرمائیں کہ فصلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالروح، اللہ نے میں محمد کو 6 چیزاں میں انبیاء کو زیادہ فضیلت والی عطا فرمائیاں ہیں، ان میں جو سب تو پہلی چیز جڑی ہے میں کو کلام دیتے جڑا تمام کلامہ کو محیط اور تمام کلامہ کا سردار ہے، ونصرت بالروح، اللہ نے میری نصرت کی تھی روح نال کہ دشمن میرے چہرے کو دیکھ کے مرعوب ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف گھن اتنی گھوڑ سوار بدبخت اپنے گھوڑیاں تے بیٹھے بڑے بڑے گھوڑے ہی نہ دے، لیکن حضور جب تشریف گھن صحیح دے روب کھولو انہاں دے گھوڑیاں دے بھی پیشاب نکلے۔ فرمایا کونی وے اکھیں جھکیاں کیویں آئے وے سارے خدا بادشاہ نے بھیجے وجو محمد کریم کو گرفتار کر کے کھیلنا ہتھکڑیاں پا کے کھیلنا۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ گل سنی فوراً رابطہ ہوا، اللہ نے دسایا میرے محبوب انہاں کو فرمے دے پہ جیڑا تساں خدا آدھے بیٹھے نا پرویز کہ تمہارا بادشاہ ہے
کل رات اودے بیٹے نے اودی لاش دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تے گلی دے اندر سجن میں محمد اپنی نگاہ نبوت نال دیکھدا کھڑا کہ گلی دے اندر اودی لاش کو کتے چٹے دے سبحان اللہ یہ حضور علیہ السلام دا معجزہ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا بہادروں دے بہادر تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر بہادری دے جوہر دکھینن شجاعت دے جوہر دکھینن گھبراؤ دے نہیں پریشان نہیں ہوں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہمیں 72 طرح دیا لاشاں آئیاں پائنے لیکن سیدنا امام حسین گھبرائے نہیں خوف زدہ نہیں ہوئے سارا ایک پائر نہ کھانے انہیں ایک نظم لکھی ہے وہاں لاشاں دیا لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کہ ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں سبحان اللہ پانی بند کی تن آل رسول زبتی کا خاندان زارا بطول دار پانی بند کی تن آل رسول زبتی کا خاندان زارا بطول دار مرنے سے تلوار شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے اس اشجع الناس دے کائنات دے بہادر دے اس واسطے گھبراہٹ کا سوال پیدا نہیں ہوگا خوف زدگی کا سوال پیدا نہیں ہوگا اگر خوف زدہ ہوئے نا تو دوسری طرف آفر آئی انعام دے اکرام دے بادشاہت حصے بادشاہت حصے دی پیسے دی دراہد قنانی دے لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ اس عارضی انعام تے نہیں آپ دی نگاہ ابدی انعام تے آئی ہمیشہ والے انعام تے آئی کہ ہمیشہ والا انعام جڑا اللہ نے دینا ہی شہادت کے بعد کہ میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا کہ شہید اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے صحیح سچ فرمائے بولو سچ ہے ٹھیک ہے اصل تو پریشان حال کیوں پریشان ہے شور ہوا یا حکم آئے میرے دوستوں میرے بزرگوں تھوڑی جی توجہ فرماؤ یہ جو تم سن رہے ہو کہ سیدنا سجاد یہ کہنا نام حضرت امام زین العابدین سجاد آپ کا لقب ہے نام زین العابدین ہے سجاد کیا معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا بہت زیادہ سجدے کرنے والا سجدہ مین
شکریہ ادا کرنا ہو دے جلے بندہ جھک دے مشکور تھی دے مسجود تھی دے آپ بہت زیادہ سجدے کرے دے ہیں تو کو بیان کیتا میں دے رت رو دے پانی نہیں رت رو دے رت رو دے میرے دوستوں میرے بزرگوں قیامت آ سکتی آسمان زمین دے فاصلے سمٹ کے ختم ہو سکتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں لیکن ساڈا عقیدہ ایمان ہے کہ اہل بیت دا گھرانہ قرآن دے خلاف نہیں بے شک نہیں یہ لینا آلاؤ کر سکتے نہیں جنہ دے گھر قرآن نازل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے چچائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو ایویں شہید کیتا گئے کہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کی اکھاں کٹیاں گئی کن کٹے ہونٹ کٹے لب کٹے زبان کٹی انگلیاں کٹی گئی سینہ چاک کر کے جگر اندو کٹ گیا ہندا چبیلی میں حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجے ساریاں دے لاشیں آ گئے میرے چچا دا لاشا نہیں نظر آندا بولو حضرت علی گئے احد دے میدان دے اندر سارا میدان چھانٹ مارے نے او آخر دور تھوڑی جیاں تلے لتھے کتھوں کٹیاں ہوئیاں انگلیاں نظر آئیں تھوڑے ہاتھ نظر آئیں دیکھ کے آدھے یہ تھے حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ اگھا وجن گردن علیحدہ کٹی ہوئی ہے چہرہ وصلہ ہویا ہویا گنڈھڑی بن کے گوشت دے ٹکڑیاں دی حضرت علی حضرت عباس چاہ کے گھرنے میرے آقا دے سامنے سے پیچھے میرا چچا آقا خون دے لوٹڑے اے وجود دے ٹکڑے لاشا اتارے چچا دا رحمت للعالمین نبی ہیں جی حوصلیاں دے پہاڑ پیغمبر حل گئے چچا دے لاشے تے ایویں ہاتھ رکھے آسمان وال نگاہ کیتی نے خون آلود ہاتھ جا کے اٹھتا فرمین اللہ اگر تے میں کو آئندہ سال موقع دیتا میں ایک چاچے دے بدلے 70 کافروں دا مسئلہ کرے سا 70 کافروں دا ٹکڑے انہیں کرے سا اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا میرے محبوب میرے حبیب کیا پیا دے بدلا پیا دے نا نا جبریل آ گئے فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اے میرے حبیب اگر بدلے کی گل کرے ہو تو بدلے کا بدلاؤ ویسی وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر صبر کریں ہو میں اللہ صبر کرن والیاں دے نال سبحان اللہ نبوت نے کیا کیا صبر زور دے بولو صبر امام سجاد نے بھی کرب و بلا دے میدان دے اندر کیا کیا صبر قرآن حکم کس دا دیتی صبر کس دا قولی صبر ہنجو آمنا یہ رحمت غیر اختیاری اختیار دے اندر نہیں یعنی دل صدمے والی ہوئے اکھاں جو ہنجو جاری ہوئے زبان تے انا للہ و انا الیہ راجعون دے الفاظ ہوئے یہ جائز ہے یہ بولو نا جائز یہ عین شریعت کوئی انہیں اندر ممانعت نہیں ہے ہنجو آمنا دل صدمے والی ہونا دھوکا دینا صاحب رومن تو کوئی نہیں مانا کرے اللہ کو رومن پسند ہے آہو فریاد
دھار فریاد ہائے ہائے نہ شکری اے ناپسند ہنجو ہمن ہنج دی تے بڑی قیمت ہے. میرے آقا نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں. کتنے 2 قطرے ایسے ہیں زمین تے نہیں ڈھاندے اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی ویندن. ایک گناہگار دی اکھ دی ہنج دا قطرہ جلے ندامت نال اکھی جو ہنج وہے دے اے قطرہ زمین تے نہیں آندا اللہ پہلے قبول کر گندے. ایک مجاہد فی سبیل اللہ جلے اللہ دے راستے جہاد کرے نہ ہویا شہید ہو دے فرمایا ان دے خون دا قطرہ اجر زمین تے نہیں آندا اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی. سبحان اللہ. توجہ ہے میری گل پہ جی بھائی. بعد تبصرے ہو سن کمنٹریاں کرے سن لوگ. میں درخواست کر رہا ہوں جو سارا عقیدہ ہے جو سارا ایمان ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. میں تھوپ نہیں لیا کہتے اپنا عقیدہ تھوپدا نہیں لیکن معافی ضمیر دا اظہار وہ ضروری ہے. سمجھو سوچو اہل سنت کیا عقائد ہے. میرے دوست میرے بزرگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر غمزدہ نہیں آپ دکھی دل نال اللہ دے حضور نال دعا کریں. اللہ میں چلیا تے کسے ارادے دے نال ہم میرا ارادہ تے کچھ ہے پروگرام تے کچھ ہے لیکن میرا اللہ تیرا ارادہ کچھ ہے تیری رضا کچھ ہے. میں حسین ہمیشہ اپنی رضا کو تیری رضا کو قربان کرنے والا ہوں اپنی مرضی کو تیری مرضی کو قربان کرنے والا ہوں اپنی چاہت کو تیری چاہت کو قربان کرنے والا ہوں اپنی منشا کو تیری منشا کو قربان کرنے والا ہوں. ربا میرا ارادہ کچھ ہے لیکن تجھے کچھ منظور رہی. میں حسین ہمیشہ تیری رضا تیرا زیرا من والا ہوں تیری مرضی تیرا زیرا من والا ہوں. جو تم چاہے سو کرے میں تیری رضا دے سامنے سر نگون ہوں تیری رضا دے سامنے جھر چکائی سر چکائی کھڑا ہوں. اللہ جو تیری مرضی ہے اسی مرضی سے اندر چلتے ہو. میں اپنے جلال کی ڈیریا اپنے معصوم کی ڈیریا اپنے سچے جسے بال کو قربان کر رہی ہوں. محمد آؤں جیسے معصوم جنہیں کے بارے سیدہ زینب نے فرمایا آج جسے قربانی ملنی ہے میرا خالق نہیں ہے میرا سرتاج نہیں ہے میرے ایک معصوم قبول فرما جاؤ. آپ نے فرمایا چھوٹے عمرہ چھوٹے اے معصوم عرض کریں گے عرض کریں گے بے شک سارا وجود چھوٹا ہے جسم چھوٹا ہے جان چھوٹی ہے پر ایمان تو چھوٹا نہیں ہے. سبحان اللہ. ایمان دی بات ہوئی بولو تو صحیح میری گل کا جواب دے رہے. محمد فرمائیں جان چھوٹی ہے جان چھوٹی ہے پر ایمان چھوٹا نہیں ہے. آپ ہمشیرہ دے مخاطب بولیں سیدہ کیا پہ کر دے ہو فرمانے لگیاں میں تو بھی کہنا کبھی ہمشیرہ جڑے اتے دا خون میری ربی اندر بھی بھائی حسین دل قیامت اگر محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کو پوچھا جا اے زینب جب حسین نے قربانی طلب کی تھی قربانی بنتی ہے وقت آیا ہے فرمایا کیا کچھ دیتا ہوا کیا کچھ دیتا ہوئی کیا کچھ خرچ کیتا ہوئی بھیا حسین میں نے تو کیا جواب دے سا نانے دی کچہری دے اندر کس طرح کا سا بھیا اس واسطے میرا زندگی بھر کا متا زندگی بھر کا متا حیات میرے ابن لازم رسول لیکن میں تیری تو دین دے تو قرآن دے جانا نچھاور کرنے واسطے تیار ہوئی بیٹھیاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نال رل کے تیار تیار کروائے ننیا تلوارا ہاتھوں دے اندر دتیاں معصومہ کو آپ میدان دور کر گئے اے لڑکیاں 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 دشمنوں دیا کئی سفر کو پلٹے دیا ہویا بلا کر جب شہید سیدنا امام حسین بنا دلا سے جا کے سیدہ زینب کے دروازے پہ آئے آپ فرمائے نے میری ہمشیر تیرے بچے شہید ہو گئے میری بہن تیرے بچے شہید ہو گئے میری ہمشیرہ تیرے بچے شہید ہو گئے سیدنا امام حسین برابر آواز دے رہے اندر جواب نہیں آتا چوتھی مرتبہ جواب ہے سیدنا امام حسین فرمائے میری ہمشیرہ شاید اپنے بچے دی شہادت کی خبر سن کے پریشان ہو کے فرمان لگیاں نہ میں پریشان نہیں ہوئی بل ترے مرتبہ سے جیلی جواب نہیں دیتا جب پہلی مرتبہ تو سے فرمائے میری ہمشیر تیرے بچے شہید ہو گئے تھوڑی کوئی نہیں میں تیمم کا ارادہ کیتے تیمم کر کے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادائیگی شروع کر دیتی ہے بھیا تجھے مجھے مرتبہ آواز دیتی ہے میں سجدے دے اندر تجھے تیسری مرتبہ آواز دیتی ہے میں الحمد کرتی گئی ہوں میں رب کا شکرانہ ادا کرتی گئی ہوں میرا اللہ میری قربانیوں کو منظور کر دیجیے بھیا میں پریشان نہیں ہوگی میں تو اپنے بچیاں کی شہادت میں نماز شکرانہ ادا کر رہی ہوں میرے دوستوں سارے کل تو تعریفات ہیں جو سن سو صحابہ کی تعریف اہل بیت کی تعریف نبوت دے گھرانے کی تعریف سارے علم دے خزانیہ دے اندر تنقید نہیں ہے نقد و جرح نہیں ہے اسد وکیل صفائی ہاں اتنی گل ہے کہ جو تعریف ہو سی وہ اللہ دے قرآن تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق سبحان اللہ کیوں اہل بیت دا شان قرآن وچ موجود ہے اہل بیت دا شان محمد دے فرمان موجود ہے بولو نا موجود ہے جب قرآن جیسی دولت سارے کولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان جیسی دولت سارے کو موجود ہے مت اس دولت دے ہون دے باوجود کہیں معیشت دی لوڑ باقی نہیں سوچ پہ گئے سالے دے سبحان اللہ قرآن کرنے والی میں کوئی دولت ہے نہیں کہنا کلام ہے اللہ زور بولو اللہ دا کلام ہے اللہ آپ تعریف کرے دے جتھا نبی دی اتھا نبی دے گھرانے دی بھی تعریف کریں دے بولو نا خدا دی زبان کولو زبان قدرت کولو کوئی بڑی کہہ دی زبان نہیں خدا دے بعد مقام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح دی زبان کرے زیادہ سچی کہیں دی زبان ہے سہنی کہیں دی زبان ہے جی جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان الحسن والحسین ریحان من الجنہ میرے حسن میرے حسین جنت دے پھولاں وچوں پھولن جب محمد
انہاں دے سر مبارک سنگداں میں محمد کو جنت دی خوشبو آنی ہے. یہ تعریف کا کی حضور علیہ السلام فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ. میرے حسن تے میرے حسین یہ ہے جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں, جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں. اور میرے دوستاں میرے بزرگوں سدا کی ایمان ہے جنت دی چابی, جنت دی چابی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم بولے. حضور فرمائیں اس دن کہ نبی کہ پیغمبر کہ رسول کی بھی ہمت تے جرأت نہ ہوسی کہ جنت کے اندر قدم رکھے. فرمایا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جنت کا تالا نہ کھلے سا جو میرے کول چابی ہے اس وقت تک کوئی بھی جنت قدم نہ رکھے سی. اور میں محمد اس چابی نال جب تالا کھلے سا جنت قدم رکھے سا میرے حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں دے سردار توجہ ہے. والبہ دوستوں کو ون کے دسیس ہو یا کوئی نہ جیرے آدم بھی نعوذ باللہ نہیں منے تو کسے ایسا کہیں کوئی ڈر کے تو نہیں. یہ رب دا قرآن سامنے نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت, مذہب اہل سنت والجماعت, حضرت علامہ قریشی صاحب پیر طریقت رہبر شریعت علامہ قریشی صاحب نعرہ تکبیر. بالکل شارٹ وقت ایک سارا پروگرام بنے. 3 ہفتے پہلے حضرت نے وقت لیتے قاری محمد امین صاحب دی بڑی بھاگ دوڑ ہے. انہوں نے ہمت کی دیے دوستوں کو انہوں نے جمع کی تھے. مقصود اللہ کی رضا ہے, مقصود دین کی تبلیغ اس طرز دی ہے کہ لوگوں کو یہ جڑا دماغ وہمہ پاتا گئے بندیاں نہیں منے دے نہیں منے دے نہیں منے دے. یہ تعصب کی عینک اتار کے لہا کے سوچو سمجھو کہ کیوں نہیں منے دے بھائی. اصل نہ منن والے ہوں نہیں 5 نمازاں پڑھتے ہیں. پڑھتے کون جی پڑھتے سنتا بھی پڑھتے ہیں, فرض بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں, واجب بھی پڑھتے ہیں. ساری کوئی نماز ایسی نماز نہیں اور نہیں ہوگی جب تک کہ اساں اس نماز دے اندر یہ نہ پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. پڑھو جا تو سبھی وعلا آل محمد. یہ آل تو کون ہو؟ نبوت کا گھرانہ نہیں تبھی کون ہو رہا؟ اہل بیت نہیں تبھی کون ہو رہا؟ وہ بھائیوں سارا کا ایمان ہے. عبادات دے اندر نماز اعمال سب سے بڑی عبادت ہے. وہ نماز نہیں تھی جب تک نبی تے نبی کی آل تے درود نہ بھیجوں ہے جی. بل اساں جے درود بھیجے نے سارے تصورات دے اندر ذہن دے اندر نبوت کا خاندان نبوت اہل بیت. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ چیزیں سوچن دیا ہوں سمجھن دیا اصا جو اس مقام کے پروگرام رکھے دعوت عام دیتی ہے کہ آؤ دیکھو پرکھو سنو سمجھو سارے اکابر کو دیکھو. حضرت علامہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامن برکاتہم العالیہ
لکھاں دی تعداد دے اندر پورے ملک کی انہاں دے مرید ارادت مند ہیں عقیدت مند ہیں انہاں دے والد محترم پیر طریقت راور شریعت حضرت العلامہ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ وہ درویش کسان ہیں سارے والد سے حضرت حافظ سے حضرت فقیر سے یہ لوگ انہوں نے لگے بوٹے انہوں نے انہوں نے دلوں کے اندر آ کے لا الہ دا بوٹا جی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ الف علی چندے کی بوٹے تے مرشد من میرے وچ لائی الف علی چلے بوٹے تے مرشد من میرے لائی تے نفی اس بات دا ہے پوری ملیا ہر رگے ہر جائی اندر مشک بچایا تے جان کھڑن پر آئی تے شالا جی مرشد باہو تے جائے لائی سبحان اللہ تشریف کہنا وقت مختصر رہ گئے میں تے تہاڈے علاقے دے دوستاں دوارا کئی مقامات تے مواقع مل گئے حضرت بیان شروع تھی اگر دعا بھی فرمے سے دعا تو پہلے کوئی نہ ویسے اللہ نے ولی دعا کو میرا اللہ اپنی رحمت اللہ قبول فرمائے جب کے بعد